بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر احمد طفیل ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس سیریز کا اگلا ویلاگ ہے کہ جو دوسرے مذاہب سے لوگ اسلام میں آئے۔ یہ ایک رشین آرتھوڈکس چرچ کے پادری ہیں اور پارلیمنٹ کے رکن بھی ہیں۔ ان کا نام ہے ویاشیسلاو پولوسن۔ 1991 میں وہ سپریم سوویت کی پارلیمنٹ ڈوما کے رکن منتخب ہوئے اور ڈوما میں انہیں کمیٹی برائے آزادی ضمیر، عقیدہ اور خیراتی کام کا چیئرمین بنایا گیا۔ یہ ترجمہ ہے اردو میں۔ وہ مذہب سے متعلق روسی قوانین کے مسودہ نگاری کے مشیر بھی تھے۔ انہوں نے 2000 کے شروع میں جب اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا تو یہ بہت سے کے لیے حیران کن بھی تھا۔ بعض نے تو اس شبے کا اظہار کیا کہ وہ نفسیاتی مریض بن گئے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ انہوں نے یہ اعلان کر کے نہایت ہوشیاری سے اپنے بعض سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے پیش کی منصوبہ بندی کی ہے، لیکن اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ان کا قبول اسلام خالصتاً سچائی اور منطق اور فلسفہ کی بنیاد پر ہے اور قبول اسلام کے اعلان کے قطعاً کسی قسم کے سیاسی مقاصد نہیں ہیں۔ قبول اسلام کا فیصلہ طویل اور گہرے تدبر و تفکر کا نتیجہ ہے۔ ان کا یہ انٹرویو الیگزینڈر سولڈٹوف نے لیا اور ماسکو وساکی نووستی کے شمارہ 8 تا 14 مارچ 2000 میں شائع ہوا۔ اس سے قبل انہوں نے جزیرہ مسلمین کو بھی انٹرویو دیا تھا۔ اس انٹرویو کے حوالے سے ماسکو ٹائمز نے 11 جون 1999 کو آندرے زولوف کا ایک مضمون شائع کیا جسے بھارت کے جریدہ ریڈینٹس نے اپنے شمارہ 20 تا 26 جون 1999 میں شامل اشاعت کیا، جبکہ الیگزینڈر کا انٹرویو ریڈینٹس نے اپنے شمارہ 21 تا 27 مئی 2000 میں شائع کیا۔ ہم نے ویاشیسلاو کے بارے میں معلومات انہی 2 مضامین سے لی ہیں۔ 44 سالہ ویاشیسلاو نے اپنے روحانی سفر میں کئی مرحلوں سے گزرے ہیں۔ وہ فلسفہ کے طالب علم بھی رہے اور کلیسائی پادری بھی، قانون ساز بھی اور مذہب سے متعلق روسی قوانین کے مسودہ نگار کے مشیر بھی۔ جریدہ مسلمین سے انٹرویو میں انہوں نے اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اس طرح ویاشیسلاو نے روایتی طریقے سے مسلمان ہونے کی شہادت دی۔ انہوں نے کہا، میں نے اپنے سوشل سٹیٹس کو اپنے ایمان اور یقین کے مطابق بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈوما آفس میں دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اسلام کے فلسفہ توحید نے مجھے اپنے نئے انتخاب کی طرف دھکیلا۔ کئی سالوں کے سائنسی حقائق کا مطالعہ اور میرے ذاتی روحانی احساسات نے بھی اس میں حصہ لیا۔ ویاشیسلاو جو ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی اور ماسکو تھیولوجیکل سیمینری کے گریجویٹ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ عیسائیت کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے توحید کو بتدریج ختم کر دیا اور نظریہ حلول کو فروغ دیا ہے، جس میں انسانوں کو الہی صفات کا حامل قرار دیا جاتا ہے۔ جب لوگ انسان ساختہ اشیاء اور مخصوص افراد سے خدائی مدد کے طلبگار ہوتے ہیں تو ان کا یہ عمل انہیں ایک اللہ پر ایمان کے عقیدے سے مزید دور لے جاتا ہے۔ ویاشیسلاو کا کہنا ہے کہ تعلیمی لحاظ سے میں ایک فلاسفر ہوں، اس لیے عقل، منطق، دلائل اور براہین پر یقین رکھتا ہوں۔ ویاشیسلاو پولوسن نے 1991 میں رشین سپریم سوویت کا رکن منتخب ہونے کے بعد سے کلیسائی پادری کے فرائض انجام نہیں دیے۔ ڈوما کا رکن منتخب ہونے کے بعد
انہیں کمیٹی برائے آزادی ضمیر عقیدہ اور فرائضی کام کا چیئرمین بنایا گیا۔ 1995 میں آخری بار انہوں نے عشائے ربانی کا انعقاد کیا۔ کئی سالوں سے انہوں نے کاسک، یہ پادریوں کا ایک لباس ہوتا ہے مخصوص، بھی نہیں پہنا اور اپنے بلائے جانے کے لیے فادر ویاشسلیف کی بجائے اپنے آبائی نام ویاشسلیف سرجی ایوک کو ترجیح دی۔ آندرے زولوفٹو اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ انٹرویو کے دوران میں انہوں نے تبدیلی مذہب کے بارے میں کئی تفصیلات اس اندیشے سے زیر بحث لانے سے گریز کیا کہ کہیں عیسائیوں کے نظریات کی تحقیر نہ ہو اور ان کے جذبات مجروح نہ ہوں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے اپنے دلی احترام کا پرزور اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا ان میں جو بھی اللہ تعالیٰ کا سچا اطاعت گزار ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا میرے خیال میں عیسائیوں اور مسلمانوں میں سوشل یونین ہونی چاہیے جو مستقبل میں رشین آئیڈیالوجی اور ریاستی جمہوریت کی بنیاد بنے۔ اسے مغرب کی لبرل جمہوریت کے ساتھ کنفیوز نہیں کیا جانا چاہیے جو سیکولر اور ملحدانہ ہے۔ سپریم سوویت کے ڈپٹی اور ڈوما کی کمیٹی برائے مذہبی قانون سازی کے مشیر کے طور پر انہوں نے بہت کام کیا۔ 1991 کے لبرل قانون اور 1997 کے امتناعی قوانین میں بھی ان کا کردار اہم رہا۔ 1997 کے امتناعی قانون کے تحت آرتھوڈکسی اسلام بدھ مت یہودیت کو مروجہ ہونے کی بنیاد ملی اور بیرونی مذاہب کی حدود متعین ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی نئے مذہبی گروپ کو مکمل قانونی حقوق دینے کے لیے 15 سال تک کے انتظار کے استثناء کو غیر آئینی سمجھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئینی عدالت اس پر نظر ثانی کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میرے خیال میں اس قانون سے روسی مذہب کو استحکام بھی ملا ہے اور اس قانون نے چرچ اور ریاست میں علیحدگی کو بھی محفوظ کیا۔ مغرب میں قبول اسلام کے بے شمار واقعات سامنے آ رہے ہیں اور اسلام کے پھیلاؤ کی رفتار کسی بھی دوسرے مذہب سے زیادہ ہے، مگر اس قدر معروف عیسائی پادری کے اسلام قبول کرنے جیسے واقعات شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے پوری عیسائی دنیا ویاشسلیف کے قبول اسلام کے اعلان پر حیرت میں ڈوب گئی۔ ماسکو کے صلیبی اکابرین یعنی لارڈ پادریوں کے لیے ویاشسلیف پولسن کا اعلان ایک مکمل سرپرائز تھا۔ ایکسٹرنل چرچ ریلیشن ڈپارٹمنٹ نے ان کے اس اعلان کو ان کے کردار میں تلون مزاجی اور اساس گناہ کے باعث آنے والی تبدیلی قرار دیا۔ صلیبی اکابری نے کہا کہ اس مسئلے کے لیے مٹی پاؤ کی پالیسی پر عمل کیا جائے۔ قسطنطنیہ کے بطریق اعظم یونانی قدامت پسند کلیسیا کا سربراہ کے نمائندے پروٹو پریسبائٹر جارج بقول زولوف، جن کی یونانی آرتھوڈکس کمیونٹی صدیوں سے ترکی مسلمانوں کے دباؤ میں ہے، نے جنیوا سے ٹیلی فون انٹرویو میں کہا کہ اس کے علم میں اس سے قبل کسی آرتھوڈکس پادری کے قبول اسلام کا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ کرسمس یعنی عیسائی پادری اور آرتھوڈکس عیسائیت بقول ان کے انکار عیسیٰ یعنی ڈینائنگ کرائسٹ چھوڑنے کی بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اندازہ کریں کتنے سخت ہیں۔ ویاشسلیف کے قبول اسلام کے اعلان پر ماسکو کے کلیسائی بزرگ سخت پریشان ہو گئے کہ وہ ویاشسلیف کے خلاف کیا ایکشن لیں۔ اگر وہ اس کے پادری کے فرائض انجام ادا کرنے پر پابندی لگاتے ہیں تو اس سے اس کو کیا فرق پڑے گا؟ وہ تو عیسائیت ترقی کر چکا ہے۔ بعض چرچ اہلکاروں نے کہا کہ چرچ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتا ماسوا اس کے کہ جو فارمولہ لیو ٹالسٹائی کے سلسلے میں اختیار کیا گیا تھا وہی اس کے خلاف اختیار کیا جائے، یعنی اپنی غیر آرتھوڈکس تعلیمات کے باعث وہ اپنے آپ کو چرچ سے الگ کر چکا ہے۔ الیگزینڈر سولیٹیف کو انٹرویو دیتے ہوئے ویاشسلیف نے کہا بچپن ہی سے میں شعوری طور پر دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین رکھتا تھا۔ بعد میں جب میں یونیورسٹی پہنچا تو میرا واسطہ آرتھوڈکس لٹریچر سے پڑھا۔ میں چرچ گیا تو مجھے وہاں جو کچھ نظر آیا وہ میں نے فلسفہ کی کلاس میں نہیں پڑھا تھا۔ بہرحال میں نے وہاں بہت کچھ سیکھا۔ 1970 میں نے کلیسائی درسگاہ میں اپنی دستاویز جمع کرا دی اور اب 20 سال بعد میں نے جریدہ مسلمین کو انٹرویو دیا ہے۔
جس میں انہوں نے قبول اسلام کا اعلان کیا۔ میری زندگی کے ارتقاء میں یہ 2 مرحلے انتہائی اہم ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ مسلمین کے ساتھ انٹرویو میں میں نے کہا تھا کہ کئی سالوں کی سخت محنت اور تحقیق نے مجھے اس نتیجے پر پہنچایا ہے کہ قرآن مجید رب کائنات کا اپنا مخلوق نوع انسانی بشریت میں حلول کر جانے کا نظریہ نہیں رکھتا۔ کسی دیوتا، دیوی یا خدا کا انسانی جسم میں حلول کر جانے کا عقیدہ وہی بت پرستی کے نظریے کا جوہر اور اصل بنیاد ہے۔ اس نظریے کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تسکین قلب کے لیے جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، مذہبی رسومات بجا لاتے ہیں، کسی غیر اللہ یا انسانی حکمران یا قوت کی عبادت بھی ویسے ہی کریں تاکہ اطمینان قلب ملے۔ عمل و ایمان میں ہم آہنگی کے تقاضا کے تحت میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے عقائد و نظریات کا اعلانیہ اظہار کر دوں کہ میں صحیح عقیدہ و صراط مستقیم اور تعلیمات توحید کے لمبردار پیغمبروں کا پیروکار ہوں، جن کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اور اب میں اپنے آپ کو پادری اور آرتھوڈکس چرچ کا ممبر نہیں سمجھتا۔ حلول سے مراد عقیدہ بشر بیکری تجسیمات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز کا دوسرے میں اس طرح مل جانا کہ تمیز باقی نہ رہے۔ اس عقیدہ کی روح کے مطابق خالق مخلوق میں اس طرح سما جاتا ہے کہ خالق مخلوق میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ جہاں تک سزا جزا کا تعلق ہے، ہم سب فانی ہیں، جلد یا بدیر اس دنیا کو چھوڑ جائیں گے۔ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم سچائی پر ثابت قدم اور غیر متزلزل یقین کے ساتھ رخصت ہوں، بجائے اس کے کہ روحانی تضادات اور انسانی فنتاسیہ کے ساتھ جائیں۔ فنتاسیہ یعنی سراب خیالی، توہمات، مذہبی سبز و باغ دکھانا وغیرہ کے عقیدے کے ساتھ۔ مسلمان ہونے کے بعد عملی مشکلات کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جہاں تک عملی مشکلات کا تعلق ہے، بشمول عربی زبان، مجھے امید ہے کہ میں اپنے نئے مسلمان بھائیوں کی مدد اور تعاون سے ان پر قابو پا لوں گا۔ میرا ارادہ ہے کہ میں اس عالمی نظریے کا حصہ بنوں اور ان کے دکھ سکھ میں شامل ہوں گا۔ کلیسائی رستے پر چلتے ہوئے آنے والی تبدیلی کا ارتقا کیسا ہوگا؟ اس بارے میں ویا شیسلف نے کہا، ماسکو کے چرچ سرکل میں شمولیت کے سارے فیصلے میرے ذاتی نہیں تھے۔ میں اپنی ذات کا مکمل مختار نہیں تھا۔ فیصلوں میں گھریلو معلومات اور حالات کا عمل دخل بھی تھا، جن کے باعث مجھے وسطی ایشیا کی کلیسائی منسٹری سے درخواست کرنا پڑی۔ میں نے مختصر عرصے کے لیے فرنزے اور کسی قدر لمبی مدت کے لیے دوشنبہ میں کام کیا۔ وہاں پہلی بار مشرقی ذہنیت اور اسلامی کلچر سے میرا واسطہ پڑا، جس نے میری روح پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ 6 ماہ بعد ہی مجھے سیکولر احکام کمشنر برائے مذہبی امور کی نافرمانی کے الزام میں نہایت حقارت اور ذلت کے ساتھ رجسٹریشن سے محروم کر دیا گیا۔ میں 3 سال تک مجھے کہیں بھی کوئی قبول نہیں کیے گا، اور میں ذلت و خواری اور بے توقیری کا شکار رہا اور ہر قسم کے مرتبہ مقام سے محروم رکھا گیا۔ ویا شیسلف سے جب پوچھا گیا کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ آپ پروٹسٹنٹ بننے کا کوئی ارادہ رکھتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ 1991 میں جو امریکی پروٹسٹنٹ بڑی تعداد میں روس آئے اور جن کا استقبال بھی میں نے کیا تھا، انہوں نے تجویز دی کہ اجلاس کا آغاز دعا یعنی پریئر سے کریں، مگر میں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک سیکولر ادارہ ہے اور مجھ پر آزادی ضمیر کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہے، اس لیے یہاں کسی قسم کی دعا نہیں ہو سکتی۔ میں پروٹسٹنٹ جو عیسائیوں کا فرقہ ہے کا قلبی احترام کرتا تھا، لیکن جہاں تک اس افواہ کا تعلق ہے کہ میں پروٹسٹزم قبول کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، میں نہیں جانتا کہ یہ افواہ کدھر سے آئی۔ 1997 کے ضمیر کی آزادی کے نئے قانون کے بارے میں ویا شیسلف نے بتایا، جب تک میں ریاستی ملازم ہوں، میں اس قانون کے متعلق تفصیل کو مکمل سچائی کے ساتھ زیر بحث نہیں لا سکتا۔ اس قانون کو مرتب کرنے والے 15 رکنی ورکنگ گروپ کا بھی میں ایک رکن تھا، اور اس گروپ میں سب سے کم اثر و رسوخ رکھنے والا رکن تھا۔ اس کے بعد ڈوما میں یہ قانون پاس کیا گیا، جس کے بعد مزید کام ہوا۔ اس سوال کے جواب میں کہ ان میں نئے مذہب کی جستجو آرتھوڈکس یعنی پرانے مذہب سے کسی ناخوشگواری کے باعث تو نہیں پیدا ہوئی، انہوں نے کہا جب میں ریاستی مشنری میں کام کر رہا تھا تو میں نے دیکھنا شروع کیا کہ کس طرح چرچ اور ریاست کی مختلف سرگرمیاں عوامی زندگی پر اثر کرتی ہیں۔ کچھ لوگ عیسائی تعلیمات کی تشریح و تعبیر سے چرچ اور حکومت کے غلط کاموں کا نہ صرف جواز پیش کرتے ہیں بلکہ انہیں خدائی فرمانوں کا عکس قرار دیتے ہیں۔ انٹرویو کرنے والے نے اعتراض کرتے ہوئے کہا،
کہ اسلامی دنیا کی تاریخ میں تو بھی ایسی مسئلے موجود ہیں، مثلا خانوں، ترک سلطانوں، عثمانیوں کے دربار وغیرہ کے حالات۔ اس پر انہوں نے کہا کہ قرآن کی تعلیمات میں گاڈز انانوٹڈ حکومت کی سختی سے منع ہے۔ اسلام میں فرعونیت، نمرودیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی غیر قانونی طاقت حاصل کر کے لوگوں کے حق غصب کرتا ہے اور مسلمان اسے گوارا کر لیتے ہیں تو اس گناہ میں مددگار گردانے جائیں گے۔ سلطنت عثمانیہ میں مسلم کلچر پر جمود طاری تھا اور اسلام وہاں پر روبہ تنزل تھا۔ کلام الہی میں دیا گیا اسلامی ماحول سے بالکل مختلف ہے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے اعلان پر مسلمانوں نے کس رد عمل کا اظہار کیا، اس بارے میں انہوں نے بتایا کہ میرے قبول اسلام کے اعلان پر مسلمانوں کی پرجوش دلچسپی اور میرے لیے محبت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جزیرہ مسلمین کے جس شمارے میں میرا انٹرویو شائع ہوا اس کا ایک اور ایڈیشن چھاپنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ فطری بات ہے، کچھ لوگ میرے قبول اسلام پر ناخوش بھی ہوں گے، لیکن مجھے ہر ایک کو خوش کرنے کی پرواہ اور ضرورت نہیں ہے۔ میرے خیال میں ڈوما میں میرے کام میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ میں عیسائیت پر تنقید کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ جب میں آرتھوڈکسی تھا تو میں نے اس پر سخت تنقید تھی، لیکن اب میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ اسلام جیسا کہ وہ قرآن میں پیش کیا گیا کہیں زیادہ جمہوری مذہب ہے اور جبر کی ممانعت کرتا ہے۔ اس سوال پر کہ کیا وہ اپنے سیاسی کیریئر کو، سیاسی دائرہ کار کو مزید پھیلانے کا منصوبہ رکھتے ہیں، انہوں نے کہا فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں اس بات کو ترجیح دوں گا کہ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے علم اور مہارت کو مفید سماجی سرگرمی میں استعمال کروں۔ میں اپنے آپ کو بطور سائنسدان نہیں بلکہ ایک عوامی اور اکیڈیمک اسلامی لیڈر کے طور پر دیکھتا ہوں، مگر مستقبل میں کیا ہوگا یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ 1991 میں بطور ڈپٹی میئر میرا انتخاب بھی تو غیر متوقع تھا۔ تو یہ تھے دوستو رشین آرتھوڈکس چرچ کے پادری ویاشیسلف پولسن کا قبول اسلام۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو۔